یہ ہے وقت میڈیا۔ جے ہند کو بڑی خاموشی کے ساتھ ایک ایسی محترم اور معتبر شخصیت جب سے مشاعرہ شروع ہوا ہے اور ابھی تک تمام نئے پرانے دوستوں کو اپنی داد و تحسین سے نواز رہے ہیں، بڑی خاموشی کے ساتھ اور مشاعرے میں بھرپور تعاون اپنا اس کو کامیاب بنانے کے لیے عطا کر رہے ہیں۔ تو جب میں ایسی بڑی شخصیت کے حضور میری نظریں پہنچتی ہے تو مجھے وہ چار مصرے یاد آ جاتے ہیں کہ یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا چھجرا جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ یا یوں کہوں کہ لوگ جب زام کے جنجال میں آ جاتے ہیں اوجے افلاک سے پاتال میں آ جاتے ہیں، جتنے غم پالے ہیں اے دامن دنیا تو نے اتنے غم تو میرے رومال میں آ جاتے ہیں۔ زوردار تالیوں سے عالمی شہرت یافتہ شاعر ناظم میرے بڑے بھائی جناب شکیل جمالی صاحب کا آپ بھرپور انداز میں استقبال کیجئے۔ آپ کی محبتوں کے حوالے جناب شکیل جمالی صاحب۔ بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ۔ دیکھیے میں تو بہت دیر سے اس بات پہ حیران ہوں کہ اتنی دیر سے آپ شاعری سن رہے ہیں اور بڑے دل سے سن رہے ہیں۔ اب دیکھیے مختلف اسلوب، مختلف رنگ، مختلف لہجے آپ نے دیکھے، ترنم کا کمال بھی دیکھا آپ نے، تحت کی شاعری بھی سنی، خواتین کو بھی سنا، شعراء کو بھی سنا، اور یہ اگلی صفوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں سب شاعر ہیں، ادیب ہیں، صحافی ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، قلمکار ہیں، تو اچھا لگتا ہے ان کے درمیان پہنچنا اور ان کو سنانا۔ اور یہ کشش وارسی کا کمال ہے کہ اس نے ایسے خوبصورت رنگوں کے پھول آج کے اس مشاعرے کے گلدان میں سجا دیے ہیں کہ جس کی گونج بہت دیر تک اور بہت دور تک سنائی دے گی۔ تو مبارکباد، کشش میرا بڑا عزیز دوست ہے اور ایک زمانے سے اچھی بری بہت سے معاملات میں ہم دونوں ایک ساتھ ہیں، تو ظاہر بات ہے زندہ باد شکیل بھائی، ایک ہی جملے میں کام کر دیا ماشاءاللہ۔ میرا مقصد تو صرف زبیر بھائی، یہ زبیر بھائی گواہ ہے اس بات کے، ہاں میرا مقصد تو اسے نقصان پہنچانا ہے، اس کے خیر وہ ایک مذاق کی بات تھی۔ بلا شبہ اس شخصیت کو اگر ہم یہ دیکھیں تو اس کے متعدد پہلو ہیں، وہ صحافی بھی ہے، شاعر بھی ہے، مدیر بھی ہے، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہے، اور صوفی فاؤنڈیشن بھی چلاتا ہے۔ تو اس نے آج ہندوستان کے 5 مذاہب کے لوگوں کو اسٹیج پہ جمع کر دیا، ہم تو صرف نعرے لگاتے ہیں، اس نے وہ کام کر کے دکھا دیا۔ بہت مبارکباد اور بڑی خوشی ہوئی، تجھیزات بڑا خوش ہوں۔ میں اب شروع کرتا ہوں۔ دیکھیے گا آج کے حالات، ہندوستان کے کندرکی سے ہمارے دوست آئے ہیں تو آج بہت دنوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے آپ سے۔ دیکھیے گا کہ دلوں میں نفرت کی یہ جو دیوار ہو رہی ہے، دلوں میں نفرت کی یہ جو دیوار ہو رہی ہے، دلوں میں نفرت کی یہ جو دیوار ہو رہی ہے، یہ کس ترقی کی راہ ہموار ہو رہی ہے۔ واہ کیا کہنے شکیل بھائی، زندہ باد زندہ باد۔ یہ جو دیوار ہو رہی ہے، واہ یہ کس ترقی کی راہ ہموار ہو رہی ہے، یہ لوگ دنیا کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، یہ لوگ دنیا کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، یہ لوگ جن کی زبان تلوار ہو رہی ہے۔ واہ کیا کہنے سر، زندہ باد زندہ باد، کس طرف لے کے کیا کہنے، بہت اچھا ہے۔ یہ لوگ جن کی زبان تلوار ہو رہی ہے، ادھر انہیں بھی جو چاہیے تھا نہیں ملا ہے، ادھر انہیں بھی جو چاہیے تھا نہیں ملا ہے، ادھر ہماری بھی رائے بیکار ہو رہی ہے۔ واہ واہ کیا کہنے بھائی، زندہ باد زندہ باد، شکیل صاحب زندہ باد۔ انہیں بھی جو چاہیے تھا نہیں ملا، ادھر ہماری بھی رائے بیکار ہو رہی۔ بہت شکریہ زبیر بھائی۔ اس کا آخری شعر پڑھتا ہوں، دیکھیے گا وہ اتفاق سے غزل کا شعر ہو گیا کہ مزاج تو غزل کا ہے۔ جی عطا کریں سر۔ ادھر ہماری بھی راہ بیکار ہو، رائے بیکار ہو رہی ہے، شدید گرمی میں
कैसे निकले वो फूल चेहरा, शदीद गर्मी में कैसे निकले वो फूल चेहरा, कैसे निकले वो फूल चेहरा, सो अपने रास्ते में धूप दीवार हो रही। क्या खूबसूरत गजल का शेर हुआ है सर, वाह। सो अपने रास्ते में धूप दीवार हो रही। दो शेर पढ़ता हूँ, देखिएगा, एक सिलसिले के दो शेर पढ़ता हूँ। शबीक भाई सुनिएगा शेर को, ये ताज़ा है, ये आपके रिकॉर्ड में नहीं होगा। वो देखिएगा, मतलब पेश करता हूँ आपकी खिदमत में जी, अता करें कि तेरा अपना तेरे दुख से नहीं आगाह कि मैं, तेरा अपना तेरे दुख से नहीं तेरे दुख से नहीं आगाह कि मैं, कौन अच्छा है बता तेरा वही ख्वाह कि मैं, वाह। तेरा अपना तेरे दुख से नहीं आगाह, कौन अच्छा है बता तेरा वही ख्वाह कि मैं, मेरी मुट्ठी में है ताबीर तेरे ख्वाबों की, मेरी मुट्ठी में है ताबीर तेरे ख्वाबों की, बोल क्या चाहिए तुझको मेरी तनख्वाह या मैं। जिंदाबाद सर, जिंदाबाद। मेरी मुट्ठी में है ताबीर तेरे ख्वाबों की, वाह। बोल क्या चाहिए तुझको मेरी तनख्वाह के मैं। दो शेर और पढ़ता हूँ, देखिए ताज़ा है बिल्कुल, कशिश ताज़ा चीज़ें पढ़ रहा हूँ जी जी। और जाहिर है तुम शिकायत नहीं कर सकती कि पुराना पढ़ के भाग गया। तेरा अपना तेरे दुख से नहीं आगाह कि मैं, कौन अच्छा है बता तेरा वही ख्वाह कि मैं, मेरी मुट्ठी में है ताबीर तेरे ख्वाबों की, बोल क्या चाहिए तुझको मेरी तनख्वाह कि मैं। एक मतलब और एक शेर पढ़ता हूँ, देखिएगा, मोहब्बतों की बात है, वही शीरी और फरहाद वाला किस्सा है। दो पहलू पेश करता हूँ आपके दो शेर के हवाले से। शीरी धोखा करती है फरहाद के साथ, वाह। शीरी धोखा करती है फरहाद के साथ, ये होता आया है आदमजाद के साथ, वाह। क्या कहने भाई, शीरी धोखा करती है फरहाद के साथ, ये होता आया है आदमजाद के साथ, वाह। शीरी रोशन मुस्तकबिल को चुनती है, शीरी रोशन मुस्तकबिल को चुनती है, शादी थोड़ी करती है फरहाद के साथ। वाह। वही जिंदाबाद शकील भाई, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। शीरी धोखा करती है फरहाद के साथ, वाह। बहुत अच्छा है। शीरी धोखा करती है फरहाद के साथ, वाह। ये होता आया है आदमजाद के साथ, शीरी रोशन मुस्तकबिल को चुनती है, वाह। शादी थोड़ी करती है फरहाद के साथ, वाह। और देखिएगा कुछ शेर आपकी खिदमत पढ़ता हूँ, देखिएगा कि परचम नहीं, जो पहले एक जमाना था कि अगर कहीं मौत हो जाती थी तो कई कई दिन तक पड़ोस में चूल्हा नहीं जलता, बेशक, लेकिन बदकिस्मती से आज हालात बिल्कुल उलट है। शेर पढ़ता हूँ, देखिएगा, पहुंचेंगे आप। सुने परचम, बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया करीब आने के लिए, बहुत शुक्रिया। परचम नहीं झुकते कहीं ताला नहीं पड़ता, मौत कोई ट्रेजेडी नहीं रह गई आज। परचम नहीं झुकते कहीं ताला नहीं पड़ता, मरकर भी कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता, बेशक। परचम नहीं झुकते कहीं ताला नहीं पड़ता, मरकर भी कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता। ये शेर आपको सुनाने हैं, मरकर भी कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता, हालात ने मेरी ही जवानी नहीं छीनी, हालात ने मेरी ही जवानी नहीं छीनी, तुमसे भी तो अब सुई में धागा। जिंदाबाद जिंदाबाद शकील भाई, जिंदाबाद। क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। परचम नहीं झुकते कहीं ताला नहीं पड़ता, तुमसे भी तो अब सुई में धागा नहीं पड़ता, ताला नहीं पड़ता, वाह। परचम नहीं झुकते कहीं भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, परचम नहीं झुकते कहीं ताला नहीं पड़ता, वाह। मरकर भी कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता, वाह। देखिए हर अच्छा शेर उधर से आता है, वो दोस्त भी है और जाहिर उस्ताद भी। वाह। परचम नहीं झुकते कहीं ताला नहीं पड़ता, मरकर भी कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता, हालात ने मेरी ही जवानी नहीं छीनी, तुमसे भी तो अब सुई में धागा नहीं पड़ता, तुमसे भी तो अब सुई में धागा नहीं पड़ता। ये कहा जाता है कि
مرد زندگی میں ایک بار مرتا ہے جی لیکن عورت زندگی میں 2 بار مرتی ہے. جی ایک تو اس وقت جب اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے، اور اس سے پہلے اس وقت مرتی ہے جب وہ آئینے میں پہلا سفید بال دیکھتی ہے. آہا. یہ بالکل واہ کیا سچائی بیان کر رہے سر. واہ اب یہ شعر سنیے. واہ میں تباہ واہ. بھائی یہ شعر میں اتفاق نہیں کرتی نا، تو یہ آپ ہی کی نظر کرتا ہوں یہ شعر. بے شک بھائی زندہ باد. ظاہر ہے ہمارے اسٹیج کی سب سے ذہین شاعرہ ہے، اور ہر ذہین آدمی کو یہ حق ہے کہ وہ آپ سے اتفاق نہ کرے، کیونکہ ظاہر اگر اتفاق کر لیا تو پھر اس کی ذہانت کیا. بے شک واہ. پرچم نہیں جھکتے کہیں تالا نہیں پڑتا، مر کر بھی کوئی فرق زیادہ نہیں پڑتا. حالات نے میری ہی جوانی نہیں چھینی، تم سے بھی تو اب سوئی میں دھاگا نہیں پڑتا. شعر تمہیں اچھا لگے گا. دیکھو، حالات نے میری ہی جوانی نہیں چھینی، تم سے بھی تو اب سوئی میں دھاگا نہیں پڑتا. دیوار پہ شیشہ نہیں تصویر لگاؤ. دیوار پہ شیشہ نہیں تصویر لگاؤ. شیشہ نہیں تصویر لگاؤ، تصویر میں انسان پرانا نہیں پڑتا. واہ دیوار پہ شیشہ نہیں. زندہ باد زندہ باد. واہ واہ شکریہ بھائی. کیا کہنے زندہ باد. دیوار پہ شیشہ نہیں، دیوار پہ شیشہ نہیں تصویر لگاؤ. واہ دیوار پہ شیشہ نہیں تصویر لگاؤ، تصویر میں انسان پرانا نہیں پڑتا. اب دیکھیے اقلیتوں کے حوالے تک شعر پڑھتا ہوں. جی، پہنچیں گے آپ، میری تکلیف پہنچے گی آپ تک. دیوار پہ شیشہ نہیں تصویر لگاؤ، تصویر میں انسان پرانا نہیں پڑتا. اچھا ہے جو اچھے نہیں ہم لوگ زیادہ. اچھا ہے جو اچھے نہیں ہم لوگ زیادہ، دل چیر کے دنیا کو دکھانا نہیں پڑتا. اچھا ہے جو اچھے نہیں، دل چیر کے دنیا کو دکھانا نہیں پڑتا. ایک دو تیرے ہم شکل اگر شہر میں ہوتے، ایک دو تیرے ہم شکل اگر شہر میں ہوتے، پھر میں کسی صورت میں اکیلا نہیں پڑتا. زندہ باد شکیل صاحب. زندہ باد زندہ باد. پھر میں کسی صورت میں اکیلا نہیں پڑتا. اب عمر جھلکنے لگی چہرے سے ہمارے، اب عمر جھلکنے لگی چہرے سے ہمارے، اب عمر جھلکنے لگی چہرے سے ہمارے. مہتاب چلے جاؤ علاقے سے ہمارے. واہ بہت اچھا. مہتاب چلے جاؤ علاقے سے ہمارے. ایک سچائی بیان کرتا ہوں شہر اور گاؤں کے درمیان کی. شہر آج بھی رشتوں کے انقطاع کا ایک سبب بنا ہوا ہے، لیکن گاؤں میں آپ جائیے محبتیں زندہ ہیں ابھی. شعر پڑھتا ہوں دیکھیے گا. کیا پڑھ رہا تھا میں مطلب؟ ہاں مہتاب چلے. اب عمر جھلکنے لگی چہرے سے ہمارے، اب عمر جھلکنے لگی چہرے سے ہمارے. مہتاب چلے جاؤ علاقے سے ہمارے. ہم لوگوں نے رشتوں کو سنبھالا بھی بہت ہے، ہم لوگوں نے رشتوں کو سنبھالا بھی بہت ہے، اور شہر بھی کچھ دور ہے قصبے سے ہمارے. کیا کہنے. اور شہر بھی کچھ دور ہے قصبے سے ہمارے، اور شہر بھی کچھ دور ہے قصبے سے ہمارے. اور ایک غزل کے کچھ شعر پڑھتا ہوں دیکھیے گا. تھوڑا سا ماحول بنانا ہوتا ہے، تھوڑا سا ماحول بنانا ہوتا ہے. ہاں تم بہت بدماش آدمی ہو، یہ اسی وقت طے ہو گیا تھا، اور ہم نے طے کر لیا تھا کہ یہ آدمی بدماش ہے. اور تھوڑا سا ماحول بنانا ہوتا ہے، تھوڑا سا ماحول بنانا ہوتا ہے، ورنہ کس کے ساتھ زمانہ ہوتا ہے، ورنہ کس کے ساتھ زمانہ ہوتا ہے، ورنہ کس کے ساتھ زمانہ ہوتا ہے. آنسو پہلی شرط ہے زندہ رہنے کی، آنسو پہلی شرط ہے زندہ رہنے کی، غم تو سانسوں کا جرمانہ ہوتا ہے. آنسو پہلی شرط ہے زندہ رہنے کی. سب زندہ باد. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تھوڑا سا ماحول بنانا ہوتا ہے، ورنہ کس کے ساتھ زمانہ ہوتا ہے. آنسو پہلی شرط ہے زندہ رہنے کی، غم تو سانسوں کا جرمانہ ہوتا ہے. سچا شعر سنانے والے ختم ہوئے. اچھا، سچا شعر سنانے والے ختم ہو گئے. اب تو خالی کھیل دکھانا ہوتا ہے.
کیا بہترین شعر ہوا ہے صاحب, زندہ باد. کھیل دکھانا ہوتا ہے, اب تو خالی کھیل دکھانا ہوتا ہے. ایک عام آدمی کی زندگی جو صبح کام پہ نکلتا ہے اور شام کو گھر آتا ہے. 2 مصروں پیش کرتا ہوں, دیکھیے گا کہ رات ہمارے گھر جلدی آ جایا کر, رات ہمارے گھر جلدی آ جایا کر. اب تو خالی کھیل دکھانا ہوتا ہے, رات ہمارے گھر جلدی آ جایا کر, ہمیں سویرے کام پہ جانا ہوتا. واہ کیا کہنے, زندہ باد زندہ باد شکیل بھائی. رات ہمارے گھر جلدی آ جایا کر, ہمیں سویرے کام پہ جانا ہوتا ہے, ہمیں سویرے کام پہ جانا ہوتا ہے. لال قلعے کی دیواروں پر لکھوا دو, لال قلعے کی دیواروں پر لکھوا دو, دیواروں پر لکھوا دو, دل سب سے محفوظ ٹھکانا ہوتا ہے. واہ کیا کہنے, زندہ باد. سب سے محفوظ ٹھکانا ہوتا ہے, لال قلعے کی دیواروں پر لکھوا دو, دل سب سے محفوظ ٹھکانا ہوتا ہے. اور یہ شعر کشش تمہاری نظر کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں بھرمار ہے نقلی لوگوں کی, دنیا میں بھرمار ہے نقلی لوگ, بھرمار ہے نقلی لوگوں کی, 100 میں کوئی ایک دیوانہ ہو. واہ دنیا میں بھرمار ہے نقلی لوگوں کی, واہ دنیا میں کیا کہنے. آپ لوگ کشش سے ناراض ہیں, اتنا اچھا شعر کشش کی نظر. بھائی زوردار تالیوں سے کشش بھائی کا بھی حوصلہ بڑھا دے. دنیا میں بھرمار ہے نقلی لوگوں کی, 100 میں کوئی ایک دیوانہ ہوتا ہے. ایک شعر پڑھ رہا ہوں اس سلسلے کا جو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے, وہ پڑھ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. 100 میں کوئی ایک دیوانہ ہوتا ہے, آج بچھڑتے وقت مجھے معلوم ہوا, آج بچھڑتے وقت مجھے معلوم ہوا, اندر ایک احساس کا خانہ ہوتا. واہ ارے آئیے سر, جی جی مجھے خود اس بات کا احساس ہے جی جی کہ ابھی 4 لوگ ہمارے باقی ہیں, لیکن انشاءاللہ سب کو سن کے جائیں گے. آپ جس محبت سے سن رہے ہیں, ایک کچھ 2-3 اشعار کی طرف اشارہ کیا بھائی نے. ایک پرانی غزل ہے بہت, وہ بالکل ابتدائی دنوں کی سناتا ہوں کہ نہ ٹوٹنے کی جسارت میں ٹوٹ جاتے ہیں, نہ ٹوٹنے کی جسارت میں ٹوٹ جاتے ہیں, کچھ آئینے تو وہ حفاظت میں ٹوٹ جاتے ہیں. نہ ٹوٹنے کی جسارت میں ٹوٹ جاتے ہیں, کچھ آئینے تو حفاظت میں ٹوٹ جاتے ہیں. ہوائیں ہم کو ذرا بھی ہلا نہیں سکتی, ہمادیوں کی مربت میں ٹوٹ جاتے ہیں. ہوائیں ہم کو ذرا بھی ہلا نہیں سکتی, ہمادیوں کی مربت میں ٹوٹ جاتے ہیں. کسی غریب کو انصاف بھی نہیں ملتا, کسی غریب کو انصاف بھی نہیں ملتا, گواہ جا کے عدالت میں ٹوٹ جاتے ہیں. واہ کسی غریب کو انصاف بھی نہیں ملتا, کسی غریب کو انصاف بھی نہیں ملتا, گواہ جا کے عدالت میں ٹوٹ جاتے ہیں. میاں شکیل جمالی بڑے بڑوں کے اصول, میاں شکیل جمالی بڑے بڑوں کے اصول, بس ایک شراب کی دعوت میں. واہ زندہ باد زندہ باد. بہت بہت شکریہ محترم عالی مرتبہ جناب شکیل جمالی صاحب, آپ سے مخاطب تھے. یقینی طور پر آپ نے جتنی خوبصورت اپنی محبتوں کا اظہار کیا, میں آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب آئیے دوستو, نہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے وقت میڈیا کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286. پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے. میں شفیق خان, وقت میڈیا کے لیے.